ناظرین، بعض اوقات شادی کے فوراً بعد یا بعض اوقات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شوہر کی دلچسپی بیوی میں کم ہو جاتی ہے. وہ بیوی سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ بلا وجہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. دیکھیں، بعض اوقات مردوں کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ عورت کو شادی کرنے کا شوق ہوتا ہے. بچپن سے اس کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ تمہیں بڑے ہو کے دلہن بننا ہے. وہ بڑے خواب دیکھتی ہے اور لڑکی کے خوابوں کو بہت زیادہ گلوریفائی بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. بالکل، گانے دیکھ لیں آپ، گانوں کے ذریعے گانوں میں دیکھ لیجیے آپ، ایسا لگتا ہے کہ میں ہواؤں میں ہوں، ایسا لگتا ہے کہ میں دلہن ہوں بنی. یعنی کسی عورت کی خوشی کا جب اظہار دکھایا جا رہا ہوتا ہے، بتایا جا رہا تھا کہ وہ اتنی خوش ہے جیسے کوئی دلہن. لیکن یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ مرد نے بھی اسی طرح کے خواب دیکھے ہوتے ہیں. مرد کو بھی اچھی زندگی کی خواہش ہوتی ہے، لیکن وہ بھی مسئلہ یہ چاہتا ہے ہے. کہ زیادہ تر جو ہے ہم خواتین کو گلوریفائی کر رہے ہوتے ہیں نا. جیسے آج آپ سن رہے تھے رانی بیٹی راج کرے. یعنی آپ یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی راج کرے اور آپ ایکسپریس بھی کر دیتے ہیں. لیکن بیٹوں کے معاملے میں اس طرح کیوں نہیں سوچتے؟ یقین کیجئے مرد کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے اور مرد کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھی زندگی گزارے، ایک محبت بھری زندگی گزارے، ایک خوشیوں بھری زندگی گزارے. ایسا بتایا جا رہا ہوتا ہے بعض اوقات ہمیں سوشل میڈیا پہ کہ شاید مرد تو اچھی زندگی چاہتا ہی نہیں ہے، نہ اس کی خواہش ہوتی ہے نہ اس کی کوشش ہوتی ہے. یہ سارا کام ایک عورت کر رہی ہے. ایسا نہیں. کچھ غلط فہمی کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، مرد عورت سے اور عورت مرد سے دور ہو رہی ہوتی ہے. یہی بات کریں گے آج کی ویڈیو میں. میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیہہ زبیر. بالکل، آج کا ٹاپک بہت اہم ہے. اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے دور کیوں ہو رہے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ مسائل آپ کی زندگی میں ہیں اور آپ ان کا ہم سے حل چاہتے ہیں، 1-to-1 سیشن چاہتے ہیں، تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس ویڈیو کے پہلے پوائنٹ کی طرف. جب شوہر کو ہر کوشش ناکافی لگے، یعنی وہ بیوی کو راضی کرنے کی کوشش کرے لیکن اس کو یہ فیل ہو، اس کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ میں کچھ بھی کر لوں میری بیوی مجھ سے خوش نہیں ہوگی. دیکھیں ناظرین، مرد بعض اوقات بڑی کوششیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر بڑا پریشر بھی ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عورت کے اوپر پریشر نہیں ہوتا، عورت کے اوپر بھی ہوتا ہے. بالکل، یہ بھی ہم خاص طور پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مرد دور کیوں ہو رہا ہے، رشتوں سے دور کیوں ہو رہا ہے. تو اسپیسیفکلی اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے مردوں کی. وہ جاب کر رہا ہوتا ہے، وہ ایکسٹرا ٹائم لگا رہا ہوتا ہے، وہ زیادہ ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے. کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری بیوی اور میرے بچے خوش رہیں. آپ یقین کیجئے، جس شخص کی بیوی یہ ظاہر کرتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، یعنی جس شخص کی بیوی یہ شو کرے کہ میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، وہ مرد ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے، واقعی میں بڑا خوش ہوتا ہے. آپ اس کے چہرے کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا مطمئن ہے. لیکن جب اس کو یہ لگتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں میری بیوی راضی نہیں ہوگی، کبھی میری جاب کی وجہ سے، کبھی آمدنی کی وجہ سے، کبھی گھر والوں کی وجہ سے، کبھی میرے دوستوں کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے، کبھی میری لاپرواہیوں کی وجہ سے، کبھی چھوٹے چھوٹے کام نہ کرنے کی وجہ سے، اس کو لگتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوگی، کبھی بھی راضی نہیں ہوگی، میری ساری کوششیں ہمیشہ ناکافی رہیں گی. ایک تو وہ کوششیں کم کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کوششیں اپنی کم کرنے لگے گا. سیکنڈ نمبر، وہ اپنی بیوی سے دور ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں. جی بالکل، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیویاں تنقید کرتی ہیں. بعض دفعہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ بات کر رہی ہوتی ہیں اور باتوں ہی باتوں میں تنقید کر جاتی ہیں. اچھا، بعض دفعہ خواتین جان بوجھ کے روک ٹوک کر رہی ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں کیا اگر یہ غلطی کر رہے ہیں تو انہیں بتایا نہ جائے یہ غلط کر رہے ہیں، انہیں ٹوکا نہ جائے، یہ تو ساری زندگی کرتے رہیں گے غلطی. اچھا، پھر جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا آپ کے ٹوکنے کی وجہ سے، آپ کے تنقید کرنے کی وجہ سے انہوں نے وہ غلطیاں کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں میم، اتنا آسان تھوڑی ہے، کہاں چھوڑی انہوں نے. یعنی آپ سوچیں، شادی کو 12-15 سال ہو چکے ہوتے ہیں، بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ اسی ایک بات پہ شروع دن سے بحث ہوتی آ رہی ہوتی ہے، اس ایک بات پہ تنقید ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ چینج نہیں ہوتی ہے. تو امپورٹنٹ بات کیا ہے ہمارے لیے؟ کیا یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم سامنے والے کو سدھارنے کی کوشش کرتے رہیں؟ یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سامنے والا اپنے آپ کو چینج کر لے اور آپ کے ساتھ خوشی خوشی وہ کام کرے. تو تنقید کرنے سے آپ دیکھیں، کہیں بھی دیکھ لیجیے، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی خاندان میں، کسی بھی گھر میں تنقید کرنے والے شخص کو ہمیشہ ناپسند کیا جاتا ہے، لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں. تو کوشش کیجیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے شریک حیات آپ سے دور ہو رہے ہیں تو پہلی غلطی کیا ہے کہ تنقید سے بچیے. تنقید کرتے رہیں گے، شریک حیات آپ سے دور ہو جائے گا. دوسری وجہ جب شوہر کو یہ لگے
کہ رشتے سے آہستہ آہستہ عزت ختم ہو رہی ہے. دیکھیں ناظرین، جس طرح سے ایک عورت کو عزت کی ضرورت ہوتی ہے نا، ایسے ہی مرد کو بھی ضرورت ہوتی ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو تو عزت ملتی ہی نہیں ہے، چاہیے تو ہوتی ہے نا، ایسے مرد کو بھی چاہیے ہوتی ہے. اچھا، ہم مرد کے سارے یعنی شوہر کے سارے کام کرنے کو سمجھتے ہیں اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، اس کی بات مان رہے ہیں. نہیں، یہ رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے. رسپیکٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے سامنے کسی کی اس طرح تعریف نہ کریں کہ اس کو برا محسوس ہو. اچھا، بعض دفعہ خواتین یہ کام کانشیسلی کر رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ انکانشیسلی کر رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کا شوہر بھی آپ کے سامنے ایسا کرتا ہے کہ اپنی ماں کی، اپنی بہن کی، اپنی کسی کولیگ کی، کسی کی تعریف کرتا ہے، چاہے اس کا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہ ہو، وہ اس کی تعریف کر رہا ہو، لیکن آپ اچھا محسوس نہیں کر رہی ہوتی ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے میری رسپیکٹ نہیں کر رہا، یہ میرے سامنے دوسروں کی تعریف کر رہا ہے، انہیں مجھ سے کمپیئر کر رہا ہے. بعض دفعہ مرد کمپیئر بھی کر جاتے ہیں. اور ان چیزوں کی اس طرح پہ میری تعریف نہیں کی، میں بھی تو کرتی ہوں نا. بالکل، یعنی کسی اور نے اچھا کھانا پکایا، اس نے تعریف کر دی، عورت کو برا نہیں لگے گا، لیکن وہ عورت کی کبھی تعریف ہی نہیں کرتا اور دوسروں کی. اچھا، مرد کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جب مرد کو لگتا ہے عزت وہ کس طرح محسوس کرتا ہے، یہ عورت اس طرح سے بات کرے کہ میرے ابا تو یہی کام کرتے تھے، یا میرے ابا تو ایسے ہیں، یا میرے بھائی تو ایسے ہیں، یا میرے بہنوں ہی ایسے ہیں، یا میرے نندو ہی ایسے ہیں. ایون بعض اوقات عورت یہ شو کرتی ہے کہ آپ سے اچھے تو آپ کے بھائی ہیں، تو مرد انسلٹ محسوس کرتا ہے. جب آپ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ اپنے کسی کے قریبی شخص کے سامنے کسی دوسرے شخص کی ان خوبیوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے آپ اس کے بعد تنقید کر رہے ہو. مثال کے طور پر میں اپنی بیوی سے کہوں کہ تم گھر بہت گندا رکھتی ہو، سپوز. اب میں کہوں ویسے ہی کہ یار میں اپنی سسٹر کے گھر پہ گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا گھر بہت صاف رکھا ہوا تھا، تو یہ کیا سوچیں گی؟ یہ اس تعریف کو تعریف نہیں سمجھیں گی بلکہ کمپیریزن سمجھیں گی، اپنی انسلٹ سمجھیں گی. بالکل مرد کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جن چیزوں پہ آپ کسی کے اوپر تنقید کر رہے ہو انہی چیزوں کو اگر آپ لے کے کسی اور کی تعریف کرنا شروع کر دیں تو یہ اس کی تعریف نہیں ہے، یا آپ اس شخص کی تذلیل کر رہے ہیں. تو مرد کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے، میری عزت نہیں ہے، میری بیوی کے لیے میں ہیرو نہیں ہوں، میری بیوی کے لیے مجھ سے اچھے دوسرے مرد موجود ہیں سوسائٹی میں، اس کے اپنے گھر کے اندر، میرے گھر کے اندر، اس کے ملنے والوں میں، میرے ملنے والوں میں. یعنی میں بالکل ہی بیکار سی چیز ہوں. یقین کیجئے مرد خاموشی سے بیوی سے دور ہونا شروع ہوتا ہے، یہ اچھی بات نہیں. بالکل. تیسری بات، جب رشتے سے شکریہ کی جگہ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے لے لیں. بہت خطرناک بات ہے. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ میں خاتون سے بات کر رہی تھی، تو عام طور پہ خواتین کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ دیکھیں میم، ہم صبح سے رات تک گھر سنبھالتے ہیں، ان کے بچوں کو دیکھتے ہیں، اتنا خیال کرتے ہیں، اتنا سب کچھ کرتے ہیں، انہیں ذرا سا احساس نہیں ہے، ذرا سی کوئی تعریف نہیں کرتے. تو میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کام کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ہسبینڈ جو صبح کے گئے ہوئے رات کو گھر میں آتے ہیں صرف سونے کے لیے. کہہ لیں یہ تو میم ان کی ذمہ داری ہے نا. تو میں نے کہا دیکھیں، جس طرح وہ آپ کے شوق کی ذمہ داری ہے، اس طرح یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہو گئی. تو اپنی ذمہ داری میں آپ یہ کیوں چاہ رہی ہیں کہ آپ کو اپریشیٹ کیا جائے، آپ کی تعریف کی جائے؟ آپ نے اگر دعوت کی ہے، دعوت کے بعد آپ کی تعریف کی جائے، بچوں کو آپ نے تیار کیا ہے، بچوں کو اچھی طرح سنبھالا ہے، تعریف کی جائے. تعریف کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو. شکریہ کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ اگر ہم یہ کہیں گے نا ذمہ داری ہے تو یہاں مقابلہ آ جائے گا، ہم ایک دوسرے مقابلے کرتے رہیں گے. دیکھیے، شکر گزاری تو ایک ایسی چیز ہے جو رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ بالکل صرف سامنے والے کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ میرے احسان مند ہیں. اور ہر شخص گھر میں، ہمارے بچے، ہم ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ لوگ نہ ہوتے یا آپ لوگ یہ کام نہ کرتے ہماری زندگی مشکل ہو جاتی. آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہ کر رہے ہوتے تو ہماری زندگی کتنی مشکل ہو جاتی. آپ ہماری یہ باتیں نہ مانتے تو ہماری زندگی کتنی خراب ہو جاتی. ہم آج خوش کیوں ہیں؟ ہم اتنے مطمئن کیوں ہیں؟ ہم بچوں کو یہ ریئلائز کراتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم آپ کے مشکور ہیں، ہم آپ کے ممنون ہیں. یہ بات ہم ہنسی مذاق میں بھی کرتے ہیں، آپ کے سامنے بڑی سنجیدگی سے کر رہے ہیں. بچوں سے ہم بڑے مزیدار انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں، بچے شرمندہ ہو جاتے ہیں، جھینک جاتے ہیں. ہم بتا رہے ہوتے ہیں بچوں کو، طرح طرح سے ہم ریئلائز کرا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ کے ہونے سے، اگر ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے علی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، تو اب ہم نے یہ ریئلائز کرایا علی کو اور باقی دونوں بچوں کو کہ بیٹا آپ کی زندگی میں اگر کوئی پریشانی ہوگی تو ہمیں آپ بتائیے. بالکل. یعنی آپ کی تکلیف ختم کرنے کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں ہم کریں گے، یعنی جو ہمارے بس میں ہوگا وہ ہم کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ تکلیف کے اندر ہیں. ہاں، یہ نہیں کہ ہم ان کی ہر لڑائی خود لڑ رہے ہوتے ہیں، ہر تکلیف دور کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ ریئلائز ضرور کراتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہے. بالکل. یہ ہمارے شکر گزاری کا ایک اظہار ہے. ہم ان کی خدمات کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں،
ہم ان کے کنٹریبیوشن کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس اپریسیشن کے بدلے ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو دیکھیے یہی کام ہمیں کرنا ہوتا ہے میاں بیوی کے تعلق کے اندر. مطلب میں کیا بات بتاؤں، وجہ ایگزیکٹلی یہ کر رہی ہوتی ہیں. وہ کبھی یہ احساس نہیں دلائیں گے کہ میں ایک یوز لیس سی چیز ہوں، یا ان کی زندگی میں مجھ سے کوئی اہم شخص بھی ہے، یا ان کی زندگی میں مجھ سے بڑا بھی کوئی ہیرو ہے. ہوں گے ویسے بہت سارے، ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن کبھی زندگی میں انڈائریکٹلی بھی ظاہر نہیں کرتی. اس کے بدلے میں ان کی کتنی رسپیکٹ کرتا ہوں. رسپیکٹ کا مطلب نہیں لڑتے نہیں ہیں، لڑتے بڑھتے تو ہیں، لیکن رسپیکٹ کا مطلب میں دل سے بہت قدر کرتا ہوں. میرے لیے بہت بڑی ایک چیز ہے، میرے لیے بہت اہم چیز ہے. تو میں اتنی رسپیکٹ کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بے انتہا رسپیکٹ دی ہے ہر جگہ، اور اس طرح سے رسپیکٹ دی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. انہوں نے رسپیکٹ اس لیے مجھے نہیں دی کہ میں بہت اچھا انسان ہوں. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی آپ اتنے اچھے ہیں یا آپ بھی کچھ کرتے ہوں گے. یقین کیجئے کسی کی عزت کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایک انسان ہے. کسی کی عزت کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ آپ کو جوڑ دیا، آپ نکاح کے بندھن میں جڑے ہوئے ہیں. کسی کی عزت کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ آپ کے بچوں کا باپ ہے. تو ضروری نہیں کہ میں بہت اچھا انسان ہوں گا تو یہ میری عزت کریں گے. ہو سکتا ہے میرا بدتمیز ہونا ہی ان کے دل میں میری عزت پیدا کر دے کہ یہ بندہ اتنا بدتمیز ہے، اس کا مطلب اس نے زندگی میں بہت تکلیفیں جھیلی ہیں، اس نے زندگی میں بڑی اسٹرگل کی ہے. میں اس کی ان اسٹرگل کا صلہ دینے کی کوشش کروں گی، میں اس کی عزت کروں گی. عزت کرنے کے لیے ان چیزوں کا پابند ہونا ضروری نہیں ہے. جی، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم ایک گھر میں نہیں رہتے بلکہ ایک دوسرے کے دل میں بھی رہتے ہیں. اور ہم کیا غلطی کر رہے ہیں؟ ایک گھر میں تو رہ رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کے دل میں نہیں رہ رہے ہیں. اور یہ ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے. بالکل، یہ ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے. دل میں رہنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں ناظرین، ہم زندگی گزار رہے ہیں، بس گزر رہی ہے زندگی، اس کو انجوائے نہیں کر رہے، اس میں احساس پیدا نہیں کر رہے، اس میں خوشی پیدا نہیں کر پا رہے ہم. دیکھیں ناظرین، یہ بڑی خطرناک سی بات ہے. آپ سوچئے نا، زندگی ایک بار ملتی ہے، ایک ہی تو زندگی ملی ہے. اس سے بھی کہ ہم رو پیٹ کے گزاریں گے، تکلیفوں میں گزاریں گے، پریشانیوں میں گزاریں گے، اس لیے نہیں ملی زندگی. وقتی پریشانیاں آتی ہیں، ان پریشانیوں میں بھی آپ خوش رہ سکتے ہیں، یقین کیجئے. بالکل. واصف علی واصف کہتے ہیں نا کہ ایک عام شخص، اس کا مفہوم ہے ایک عام شخص جن حالات میں صبر کرتا ہے، ایک بڑا انسان ان حالات میں شکر کر رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں بدتمیز ہوں، یہ اسے صبر کر سکتی ہیں، یہ شکر کر سکتی ہیں کہ مجھے ایک ایسا شخص ملا کہ جس نے زندگی میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، جس کے اندر یہ بدتمیز ہے نہیں. آپ 3 دفعہ کہہ چکے ہیں یہ بات. میں مثال دے رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہر عورت کو لگتا ہے کہ اس کا شوہر بدتمیز ہے. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بھی اگر کوئی دیکھے گا تو وہ کہہ سکتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک گھر میں تو رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے دل میں نہیں رہ رہے. بالکل. ہم ایک دوسرے سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ بل کب جمع ہوگا، یہ سامان کب آئے گا، آپ کتنے بجے آئیں گے. یہ پوچھتے کبھی آپ کہ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ لاسٹ ٹائم آپ نے اپنے شریک حیات کی کب دل جوئی کی تھی؟ مجھے بتائیے. کب آپ نے اس کا ہاتھ تھام کے کہا کیا ہوا، مجھے بتائیں نا آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اچھا چلیں صحیح ہے، مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، بتائیں ہم مل کے اس کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں. کبھی آپ نے کہا اس طرح سے، اس اعتماد کے ساتھ اور اس خلوص کے ساتھ؟ دلوں میں رہنے کی کوشش کیجئے، دلوں میں جگہ بنانے کی کوشش کیجئے، ایک دوسرے سے اس کی لو لینگویجز میں بات کیجئے. کسی کو عزت چاہیے، وہ اس کی لو لینگویج ہے. کسی کو محبت چاہیے، کسی کو یہ چاہیے کہ آپ بچوں سے بہت محبت سے بات کر رہے ہیں، یہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. کچھ اور چیزیں آپ دیکھیں اس کے لیے کیا چیز بہت امپورٹنٹ ہے، یا وہ کن چیزوں کے لیے پریشان ہے. بالکل. دلوں میں جگہ کیسے بنتی ہے؟ ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے سے نا، ایک دوسرے کا درد سمجھنے سے. وہ نہیں سمجھنا چھوڑ دیں یار آپ، اس کی وہ جانے، اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ بھی پوچھے گا کہ اس نے کیا کیا تھا، اب تم نے کیا کیا؟ تمہارے پاس تو محبت کی طاقت تھی نا، تم تو چینج کر سکتے تھے. بے شک. تم جو ہے وہ بدلے کی طاقت استعمال کرنے لگے. خیر، دلوں میں جگہ بنانے کی کوشش کیجئے. دلوں میں جگہ بنائیں گے نا، یقین کیجئے نسلیں سنور جائیں گی. آپ کی تھوڑی سی قربانی ہے نا، آپ بولیں گے سب کچھ ہمیں کرنا پڑے گا، کر لیں تھوڑا سا یار. آپ خود دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کی محنت ہوگی. آپ اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے، آپ خلوص سے کام کریں گے اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا. بہت سی عورتیں کہتی ہیں ہم نے سب کچھ کر کے دے دیا، دیکھ لیا، جھوٹ بولتی ہیں. اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے، کسی کی محنتوں کو ضائع نہیں کرتا. بے شک. اگر آپ نے خلوص نیت سے، اعتماد سے، اللہ کے بھروسے کے ساتھ اچھائیاں کی ہیں، نیکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی صلہ دے گا، آخرت میں بھی صلہ دے گا.
تو یہ کبھی مت کہا کریں ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا. آپ نے سب کچھ کر کے نہیں دیکھا. ہمیں پتہ ہے جب ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا خواتین سے, جو خواتین کہتی ہیں ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, تو پھر ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے تو کام خراب زیادہ کیا ہوتا ہے, اچھا کام کیا ہوتا ہے. بالکل. اور اگر آپ کا گھر خراب ہے تو سوچ لیجئے کہ آپ نے سب کچھ کر کے نہیں دیکھا. جی وجیہ. بالکل. تو پانچویں بات کیا ہے, پانچویں غلطی کیا کرتے ہیں, جب پرانی باتیں نئی لڑائیوں میں زندہ ہو جائیں. بہت خطرناک بات ہوتی ہے ناظرین کہ لڑائی آج کی ہے اور ہم 20 سال پہلے ہونے والی بات پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. آج کی ہم لڑائی بھول چکے ہوتے ہیں کہ آج کا ایشو کیا تھا, بات کس پہ کر رہے تھے. وہ جو پرانی بات ہوتی ہے اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اس سے رشتے کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں, بلکہ وہ دوریاں جو دلوں میں پیدا ہو چکی تھیں پہلے, وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہیں اور بڑھتی ہی رہتی ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے اس بات کو کہ ہم ایک ہی بات کو لے کے بار بار پرانی باتوں کو بار بار ان کو زندہ کر کے ان پہ لڑتے رہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم حال میں رہیں. بے شک. اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی ملال. جب ملال نہیں ہوگا تو آپ پرانی باتوں کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے. سیکنڈ نمبر پہ پرانی جو باتیں نا آپ سکون سے بیٹھ کے ایک دفعہ ان کو ریزولو کر لیں. جب بحث ہو آپ اطمینان سے بیٹھیں, سامنے والا لڑنے کے موڈ میں نا آج اس کو ہم فائنل کر لیتے ہیں, اس مسئلے کو آج ونس فار آل ختم کر دیتے ہیں, ریزولو کر لیتے ہیں, کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں. آئندہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کریں گے. جو دوبارہ وہ اس ٹاپک پہ بات کریں آپ کہیں گے اس پہ ہماری بات ہو چکی ہے, اس لڑائی میں ہم اس پہ بات نہیں کریں گے, نئے انداز سے لڑیں گے. اور اچھا یہاں پہ ایک مشورہ میں اور بھی دوں گی خواتین کو, ٹھیک ہے بعض دفعہ آپ نے شوہر کو سمجھا دیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ بات آج ہو گئی ہے آئندہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن شوہر کی تربیت ایسی ہوئی ہوتی ہے یا اس کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ سے وہی پرانی باتیں نکالتا ہے جہاں سے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچے گی. تو آپ جب دوبارہ سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتی ہیں, آپ بحث کرنا شروع کر دیتی ہیں, تو بات بڑھ جاتی ہے. اگر آپ کا شوہر آپ کا شریک حیات یہ غلطی کر بھی رہا ہے تو وہاں پہ آپ خاموشی اختیار کر لیں. دیکھیں وہ آپ کو انکانشیسلی ایک ٹریپ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں, آپ کو اس کے جال میں پھنسنا نہیں ہے. بالکل. نہ صفائیاں پیش کرنی ہے, آپ کو اتنا کہتے ہیں کہ اس میں پہلے بات کر چکے, بالکل اس وقت اس پہ بات نہیں کریں گے اور بات کیجیے گا بھی نہیں, اور کیجیے گا بھی نہیں. وہ دوسرے انداز سے آپ کو کھینچیں گے, کرنی نہیں آپ کو بات, آپ کو پکا ہونا اندر سے. خیر جی وجیہ لاسٹ پوائنٹ ہے جب ہم آہستہ آہستہ میں اور تم میں بدل جائیں. یعنی ہمارے مسائل ہمارے نہ رہیں, میرے یا تمہارے مسائل بن جائیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت ہے تو یہ تمہاری ذمہ داری تھی, بیوی کہے گی نہیں آپ کی ذمہ داری تھی, آپ کی غلطی ہے, یا آپ کے بچے کر رہے ہیں, یہ دیکھو بچے ایسا کر رہے ہیں تم نے غلط کیا, بچوں کی تربیت تم نے غلط کی, یار ہماری ذمہ داری تھی نا. یا مثال کے طور پر میری فیملی کے جو ایشوز ہیں وہ میرے ایشوز ہیں, ان کے ہیں ہی نہیں. میں آپ کو بالکل ایمانداری سے بات بتا رہا ہوں, میری فیملی کے جو ایشوز ہوتے ہیں نا کبھی وجہ نہیں کہا تو آپ کی فیملی کے ایشوز ہیں نا, یا آپ کی فیملی تو یہ کرتی ہے, اور میں بھی یہ نہیں کرتا کہ ان کی فیملی میں کوئی پرابلم میں ہے تو میں کہوں گا کہ یہ ان کی فیملی میں پرابلم میں نہیں ہے, وہ میری فیملی میں پرابلم ہے. یعنی ہم دونوں نے نا شروع سے ہی, پر اللہ تعالیٰ کا احسان تھا, نیچرلی ہم دونوں نے کبھی بھی میں اور تم والا مقابلہ نہیں کیا. ہم والی بات تھی, کوئی نقصان ہے تو وہ ہمارا نقصان ہے, کوئی فائدہ ہے تو وہ ہمارا فائدہ ہے, خاندان ہے تو ہمارا خاندان ہے. تو ہم نے میں اور تم کا مقابلہ شروع نہیں کیا. یقین کیجیے اس وقت سوشل میڈیا یہ کام کر رہا ہے نا, گھروں کو توڑنے میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ یہی ہے, ایک کی غلطیاں بتاؤ اور ایک کو صحیح کہو. عورت صحیح ہے مرد غلط ہے, مرد صحیح ہے عورت غلط ہے. نہیں, آج کی ویڈیو میں ہم نے عورتوں کو سمجھایا زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے, آج ہم خواتین سے بات کر رہے ہیں. پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ عورت کن مردوں کی قدر کرتی ہے, اس میں ہم نے بتایا تھا کہ مرد کیا غلطیاں کرتے ہیں. بالکل. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت ہم کس سے بات کر رہے ہیں. اس وقت خواتین کو یہ سمجھا رہے ہیں آپ اپنا گھر کس طرح خوبصورت کر سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ کہاں غلط ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہاں پہ آپ اپنی زندگی کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. خیر, تو ہم اور تم سے, میں اور تم سے نکل کے ہم بن جائیے, ایک یونٹ بن جائیے. جہاں میں اور تم ہوتے ہیں نا وہاں مسائل بڑھتے ہی جاتے ہیں, کیونکہ وہاں ہم مقابلے میں لگ جاتے ہیں, ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگتے ہیں, ذمہ داری قبول نہیں کرتے, ہم شیطان کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. شیطان بھی یہ کرتا ہے کہ وہ ذمہ داری قبول نہیں کرتا, وہ بلیم کرتا ہے. تو ہم بھی ایسے کرنے لگتے ہیں, اور پھر ایسے میں کیا ہوتا ہے جب اس طرح کے معاملات میں میاں بیوی کی اختلافات بڑھتے ہیں تو ان اختلافات کی وجہ سے بچے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اور پھر جب بچے متاثر ہوئے کچھ غلط کرتے ہیں, ان کا کوئی بیہیویئر ایشوز آتے ہیں, ایجوکیشن ایشوز آتے ہیں, تو میاں بیوی ان کو سالو نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ وہ ایک نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں ناظرین, اگر آپ نے میاں بیوی کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر دیا اور رشتہ مضبوط ہو گیا, یقین کیجئے اس رشتے کو آپ اتنا انجوائے کریں گے, اتنے مزے کریں گے, آپ کو اندازہ نہیں ہے. تھوڑی سی قربانی دینے کی ضرورت ہے. بالکل.
ہمیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا. اس کے علاوہ اگر آپ ہماری کتاب میں حل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے زندگی میں مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، شریک حیات کی وجہ سے پریشان ہیں، بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور ہم سے آن لائن کوچنگ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.